احد کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ سن 3 ہجری شوال المکرم کے مہینے میں یہ پیش آیا، اور غالباً 15 شوال کا دن تھا۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ان شہداء میں ایک شہید ایسے تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں کے اوپر لکھ دیا ہے کہ قیامت تک جتنے شہداء آئیں گے ان سب کا سردار اللہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا ہے۔ میں اور آپ ہر جمعے کے خطبے کے اندر سنتے ہیں نا، حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول، کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ 3-4 نسبتیں اور ہیں۔ جس خاتمہ کا دودھ حضور علیہ السلام نے پیا حضرت ثویبہ، اسی کا ہی دودھ حضور علیہ السلام نے پیا، اور اسی خاتمہ کا دودھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا۔ گویا حضور علیہ السلام اور حضرت حمزہ دودھ شریک بھائی بھی بنتے ہیں، چاچا بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں، 2 رشتے ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ اور حضرت حمزہ کی والدہ حضرت حالہ، یہ دونوں آپس میں کزن تھی، کزن میں چچا زاد بہنیں تھیں، دونوں چچا زاد بہنیں تھیں۔ اس حساب سے حضور علیہ السلام اور حضرت حمزہ آپس میں خالہ زاد بھائی بھی بنتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی ایک شادی مدینہ کے اندر ہوئی تھی، ان میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت حالہ جو تھی حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ 3 نسبتیں۔ چوتھی نسبت ایک جگہ پر یہ لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے اپنے 2 چچے مانگے تھے کہ یا اللہ مجھے میرے 2 چچے صحابیت کے اندر عطا فرما دیجیے، ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نمبر پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام کے یہ 2 چچے اور حضور علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر ایمان لائی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کتابوں کے اندر سن 6 نبوی کے اندر ملتا ہے، ایک ہوتی ہجری اور ایک ہوتی ہے نبوی۔ نبوی کہا جاتا ہے جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت کرنے تک جتنے سال بنتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے نبوی سال، سن نبوی کہتے ہیں۔ یہ 13 سال بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 13ویں سال ہجرت فرمائی تھی مدینہ منورہ کی طرف، تو نبوت کے 6 سال کے اندر آپ کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے پہلے یہی باتیں ملتی ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے بہادر تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کرنے کے شوقین تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ کے پہلوانوں میں ہوتا تھا، اور یہ وہ نوجوان تھے کہ مکہ کے کسی آدمی کا رعب ان کے اوپر نہیں چلتا تھا، کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے ان کو ابھارنا چاہا، حضور علیہ السلام کے بارے میں جا کر جیسے کان بھرتے تھے، کہتے ہیں کہ تمہارے بھتیجے نے نیا دین لایا ہے، نیا دین لانچ کیا ہے، اس کے اندر یہ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تمہیں ان کے اوپر غصہ نہیں آتا؟ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بڑا عجیب جواب دیتے تھے، اللہ نے ہدایت دینے دی۔ حضرت حمزہ فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آباء و اجداد اور میرے بھتیجے کے آباء و اجداد میں کوئی فرق ہے؟ وہ میرے آباء و اجداد ہیں، وہ اسی کے آباء و اجداد ہیں۔ اول تو میں اپنے بھتیجے کو جانتا ہوں، یہ کسی کو غلط نہیں کہتے، اگر کہہ بھی رہے ہیں تو اس کے اپنے آباء و اجداد ہیں، اس سے تمہیں کیا تکلیف ہو رہی؟ یہ تو
میرا اپنا بھتیجا ہے نا. تو کئی لوگوں نے کوشش کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھڑکانے کی. حضرت حمزہ نے کبھی ری ایکٹ نہیں کیا. سن 6 نبوی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اعلان ہو گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اب آپ اعلانیہ لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیں. ان 6 سالوں کے اندر تقریباً 37 آدمی یا 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھپ چھپ کر تبلیغ کیا کرتے تھے. مسلمان دار ارقم کے اندر وہاں پر رہا کرتے تھے. حضرت ارقم کا گھر تھا، اس کو دار ارقم کہا جاتا ہے. تو مسلمان وہاں پر چھپ کر عبادت کرتے تھے، علل اعلان سامنے نہیں آیا کرتے تھے. تو ابو جہل نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزر رہے ہیں، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت سست کہا. اب نبوی سال جو 13 ہے نا، ان 13 سالوں کے اندر صحابہ کرام کو تلقین کی گئی صبر کی. جتنا ظلم ہو جائے، تشدد ہو جائے، بربریت، صبر کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے اپنے آپ کو. صحابہ کرام کو بھی لڑائی کا حکم نہیں تھا کہ صبر کے ساتھ چلنا ہے، صبر کی تلقین تھی. ابو جہل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت سست کہا، کئی باتیں کی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی. لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بات کرنا، ایسی شخصیت کو بات کرنا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ ضبط کر کے، برداشت کر کے، صبر کر کے آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. اب دور بیٹھی ایک لونڈی، وہ کوہ صفا پر، صفا پہاڑ کے اوپر بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی ہے کہ ابو جہل وہ حضور علیہ السلام کو کچھ کہہ رہے. حضور علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے یہ ساری باتیں نوٹ کی. تو تھوڑی سی دیر کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا وہاں سے. آپ شکار کر کے آ رہے ہیں. تو اس خاتون نے بلایا حضرت حمزہ کو، کہا کہ کہاں گئے؟ شکار کر کے آ گئے. اور اچھا تم شکار کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ ابن حکم، ابو جہل کا نام اس وقت ابن حکم کہا جاتا تھا بھائی، ابو الحکم کہ یہ دانش مندی کا سردار ہے، بڑا دانش مند آدمی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام تبدیل کر کے ابو جہل رکھ دیا کہ جس کو دین اسلام کی سمجھ نہیں آ رہی وہ جہل کا سردار تو بن سکتا ہے، حکمت کا سردار نہیں بن سکتا ہے. تو سلونی نے کہا کہ اس نے آپ کے بھتیجے کو سخت سست کہا ہے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا. اور آپ کی عادت تھی کہ جب آپ شکار سے واپس آتے تو آپ بیت اللہ کے اندر جاتے تھے سیدھے. اب اس غصے کے عالم میں کمان اٹھائی ہوئی ہے، تلوار تیر کمان کے ساتھ شکار کرنے گئے ہوئے. تو آپ جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا ابو جہل بیٹھا ہوا ہے باہر، اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اپنی باتیں سنا رہے ہیں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہ آؤ دیکھا نہ بہو، نہ کوئی بات کی. جو کمان تھی نہ جا کر ماری اس کے سر کے اندر، اس کے سر کے اندر ماری، اس کا سر زخمی ہو گیا. ابو جہل نے کہا بھائی خیر تو ہے؟ اس نے کہا تو نے میرے بھتیجے کو لوارث سمجھ رکھا، تیری یہ مجال، تیری یہ جرت، میرے بھتیجے کے بارے میں، میرے بھتیجے کو تو نے سخت سست کہا، لوگوں کے درمیان کہا، تو نے کیا سمجھا میرا بھتیجا لوارث ہو گیا؟ تو ابو جہل الکمری وہاں پر بیٹھے. اس نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہارا بھتیجا دوسرے دین پر لوگوں کو بلا رہا ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، تم میں سے اگر کوئی میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے تو بگاڑ کر دے گا. یہ سیرت کے الفاظ ہیں، آپ کتاب اٹھائیں. اب انہوں نے جذبات میں یہ بات تو کر دی. اب وہ لوگ زبان کے سچے ہوا کرتے تھے. اب بعد میں سوچا کہ یار یہ بات تو میں نے کر دی ہے لیکن میں بھتیجے کے دین پر تو نہیں ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، وہاں سے سیدھے حضور علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا بھتیجے میں نے تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دی. چچا جان کیا کر دیا؟ بولا بھتیجے میں تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں، میں تیری آنکھیں ٹھنڈے کر کے آیا ہوں. وہ جس کو اپنی سرداری کے اوپر ناز تھا اس کا سر پھوڑ کے آیا ہوں، اس کو خون و خون کر دیا میں نے، تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. یہ الفاظ نکلے. تو رسول اللہ نے فرمایا چچا جان اگر آپ میری آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے دین کے اوپر آ جائیں. جو دعوت میں لے کر آیا ہوں اس دعوت کو آپ سینے کے اندر بٹھا لیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا پھر تو خوش ہو جائے گا؟ ہاں یار ٹھیک ہے چچا جان میں خوش ہو جاؤں گا. تو کتابوں کے اندر لکھا ہے، ایک بات تو یہ لکھیے کہ آپ واپس چلے گئے، پوری رات آپ کو نیند نہیں آئی
کہ میرے بھتیجے کو میں پوری ٹھنڈک نہیں پہنچا کے آیا. دوسرے دن صبح گئے اور ایک کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ اسی وقت کہا کہ بیٹا بھتیجے اگر تو خوش اس بات کے اوپر ہوتا ہے تو مجھے اپنے دین کی دعوت دے دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کلمہ پڑھایا اور وہ وہاں پر مسلمان ہو گئے. اب تیسرے دن اب یہ مسلمان ہوئے, تیسرے دن اب یہ دار ارقم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو دروازہ کھڑکا حضرت ارقم کا. درمیان سے دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر کھڑے ہوئے. صحابہ کرام کے اندر بڑا ہوا بیٹھا ہوا تھا عمر کا, یہ بھی بڑے جری انسان تھے, اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور صحابہ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ عمر آئے ہیں اور تلوار ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ موجود تھے, انہوں نے بھی تلوار نکالی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے عمر آئے ہیں, اگر اچھائی کی نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ان کا فیصلہ میری تلوار کر لے گی, ان کا فیصلہ میری تلوار کر لے گی. اور عمر کے اسلام لانے کا آپ حضرات نے واقعہ بہت مرتبہ سنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے ہیں, ان سے 2 دن پہلے اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ اے اللہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام کے ذریعے اسلام کی مدد فرما دے, اسلام کی نصرت فرما دے. یہ بڑے دبدبے والے آدمی تھے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے ہیں, نبوت سے آنکھیں چار ہوئی ہیں. اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا تو عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا اور حضرت عمر کے سینے پر 3 مرتبہ ایسے ہاتھ مارا کہ اللہ اس سینے کو نفاق سے بری کر دے, اللہ عمر کے سینے کو نفاق سے بری کر دے, اللہ عمر کے سینے کو نفاق سے بری کر دے. اب عمر بھی ایمان لے کر آئے, حضرت حمزہ بھی ایمان لے کر آئے. جب عمر نے ایمان لایا تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر, آپ نے نعرہ بلند کیا. صحابہ کرام سمجھ گئے کہ عمر ایمان لے کر آئے, انہوں نے نعرہ بلند کیا. اب جو اوپر پہاڑی سے آواز جب بلند ہوئی 40-45 آدمیوں کی, تو مشرکین مکہ نے سنا, انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا, لگتا ہے آج ان کے اندر روح پڑ گئی ہے, لگتا ہے آج کوئی عجیب واقعہ ہو گیا ہے. تھوڑی سی دیر کے بعد تیاری ہونے لگی تو عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں, لات منات کی عبادت کرتے ہیں, علل اعلان کر رہے ہیں ہمارا معبود برحق ہے, ہم اللہ کی عبادت کرتے تو ہم چپ کر کیوں کریں گے, ہم چپ کر کیوں کریں گے. آج سے اللہ کے نبی نے فرمایا چلو اب ہم بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھیں. پہلی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لے کر آئے ہیں تو پہلی نماز ہی علل اعلان اللہ کے نبی نے مسجد حرام کے اندر پڑھائی ہے. اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مسلمان جب آئے نا, یہ 40-42 مسلمان تھے, تو درمیان کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لگ رہے تھے جیسے ستاروں کے درمیان چاند ہوتا ہے, چاند ہوتا ہے. لیکن شاعر کیا کہتا ہے, چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے, چاند پہ ہے چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. میرے عزیزوں یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں, اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال کا پیکر بنایا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دن کے 12 بجے جب سورج کی تپش ہوتی ہے, اپنے چوبن کے اوپر ہوتا ہے, ہر چیز کو روشن کر رہا ہوتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور ادھر سورج کو دیکھا. ایک چاند والا واقعہ ہے, یہ سورج والا واقعہ ہے. یہ کتاب کے اندر ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. کبھی سورج کو دیکھا, کبھی حضور کو دیکھا. حضور نے فرمایا کیا کہتے ہو, کیا دیکھ رہے ہو؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ سورج کی تعریف کرتے ہیں لیکن میرا دل کہتا ہے کأن الشمس تجری فی وجہہ, یا رسول اللہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ سورج کی روشنی آپ کے چہرے سے ادھار لی گئی. سورج آپ کے چہرے سے روشنی ادھار لے کر پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سراج منیر اللہ نے بنا کر بھیجا ہے. اب مسلمان آ رہے بیت اللہ کی طرف, ایک طرف حضرت حمزہ تلوار لے کر ہیں, دوسری طرف عمر تلوار لے کر چل رہے ہیں. پورے مکہ کے اندر یہ 40-42 مسلمان ہیں اور ان کے اوپر ایسا دبدبہ طاری ہے. عمر کہتے ہیں کسی کی جرت ہے تو آ کر ہمیں روک کر دکھائے.
ادھر سے حمزہ ہے، کہتے ہیں کسی کی جرت ہے تو کسی مسلمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دکھائے۔